بہترین بروکر کا انتخاب۔ بہترین بروکر کے انتخاب کا انحصار مکمل طور پر آپ پر ہے۔ اگر ایک طرح کا بروکر آپ کے لیے مناسب نہیں تو کوئی دوسرا دیکھ لیں، کیونکہ یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس طرح کے ٹریڈر ہیں۔ آپ کا بروکر بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ آیا کہ آپ ٹائٹر اسپریڈ رکھنا چاہتے ہیں اور ہر ٹریڈ پر کمیشن ادا کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے بروکر کے ساتھ وائڈر اسپریڈ اور بغیر کمیشن کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ عام طور پر ڈے ٹریڈرز اور اسکالپرز اپنے لیے ٹائٹر اسپریڈز کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹا منافع حاصل کرنے کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ مارکیٹ کو اس پروسیس کے لیے بہت تھوڑی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اور ٹرانزیکشن کاسٹ بھی مناسب ہوتی ہے۔ اسی طرح وائڈر اسپریڈز، بڑا اسپریڈ، لانگر ٹرن سوئنگ، اپنے فیصلے کو آسان بنانے کے لیے یہاں پر ایک مختصر سا خلاصہ دیا گیا ہے، جس میں مارکیٹ میکرز کے درمیان سب سے اہم فرق کیا ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایس ٹی پی بروکرز اور ایس ٹی پی اور ای سی این بروکرز کا تقابلی جائزہ۔ ڈیلنگ ڈیسک یعنی مارکیٹ میکرز، نو ڈیلنگ ڈیسک ایس ٹی پی، نو ڈیلنگ ڈیسک ایس ٹی پی اور ای سی این، مقررہ اسپریڈ، تبدیل ہوتے ہوئے اسپریڈ، مختلف طرح کے اسپریڈ یا کمیشن آپ کی ٹریڈ کی مخالف سمت میں ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کلائنٹ اور لیکوڈیٹی پرووائیڈر کے درمیان ایک پل ہوتے ہیں۔ کلائنٹ اور لیکوڈیٹی پرووائیڈر کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں۔ مصنوعی پرائس لیکوڈیٹی پرووائیڈرز کی جانب سے آتی ہے۔ پرائسز لیکوڈیٹی پرووائیڈرز اور دوسرے ای سی این کی طرف سے آتی ہیں۔ آرڈرز بروکر کی جانب سے پورے کیے جاتے ہیں۔ فوراً آرڈر پر عمل ہوتا ہے۔ آپ کے آرڈر پرائس کی تبدیلی کی وجہ سے مسترد نہیں ہوتے۔ آٹومیٹک نو ریکورڈز مارکیٹ کی گہرائی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سارے بروکرز دھوکے باز نہیں ہوتے۔ جی ہاں، زیادہ تر بروکرز ایسے نہیں ہوتے۔ یہ سارے آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں یا آپ ان کو چھوڑ کر بھاگ نکلیں۔ اس بارے میں سوچئے کہ اگر آپ ٹریڈنگ میں اپنی ساری رقم کا نقصان کر دیتے ہیں تو دوسری طرف بروکرز بھی اپنے کسٹمر سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اس طرح ان کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ کسی بھی ڈیلنگ ڈیسک بروکر کا سب سے مثالی گاہک وہ ہوتا ہے جو کم سے کم بریکس لے، دوسرے لفظوں میں جو ٹریڈ کے آخر میں نہ تو جیتے نہ ہارے۔ اس صورت میں بروکر کلائنٹ کی سائٹ سے ٹرانزیکشن کی مد میں اپنا منافع کما لیتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کلائنٹ گیم میں ٹکا رہتا ہے، کیونکہ اس کے اکاؤنٹ میں مزید رقم کا اضافہ نہیں ہوا ہے اور اس کو کوئی زیادہ نقصان بھی نہیں ہوا، تو وہ پھر کوشش ضرور کرتا ہے۔ یقینی طور پر بروکرز یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کلائنٹ بار بار ان کے پاس ٹریڈنگ کرنے کے لیے آئیں، اسی میں ان کی بقا ہے۔ بروکر کے انتخاب کے 6 اہم اصول۔ بروکر کے انتخاب کے لیے 6 اہم چیزیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ریٹیل فوریکس مارکیٹ میں سخت مقابلے کا رجحان ہے، اور صرف یہ سوچ لینا کہ یہ کوئی آسان کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو آپ کے بروکرز کی طرف سے پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے لیے سب سے اہم ٹاسک یہ ہے کہ آپ اپنے لیے بروکر کا انتخاب کیسے کرتے ہیں، خاص طور پر جب آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ ایک بروکر کی کیا چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اس سیکشن میں ہم یہ بتائیں گے کہ آپ کو بروکر ڈھونڈتے وقت اس کی کن خوبیوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سیکیورٹی، پہلی اور سب سے اہم خصوصیت جو کسی بھی بروکر میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ہائی لیول آف سیکیورٹی مہیا کرے۔ آپ بغیر کسی ثبوت کے کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں اپنے ہزاروں ڈالر کیسے تھما سکتے ہیں جو یہ کہہ رہا ہو کہ میں بالکل آپ کے معیار کے مطابق ہوں؟ آخر اس بات کا کوئی ثبوت بھی تو ہونا چاہیے۔ خوش قسمتی سے اگر آپ کسی بروکر کی شہرت کے بارے میں جاننا چاہیں تو یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ دنیا میں بہت ساری ریگولیٹری ایجنسیز کام کر رہی ہیں جن کے پاس اس بروکر کی رجسٹریشن ہونا ضروری ہے، اور یہاں آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کون سا بروکر آپ کے بھروسے کے قابل ہے اور کون سا آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہاں ہم کچھ ملکوں کی ایک لسٹ دے رہے ہیں جو کہ ریگولیٹری باڈیز کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، یا ان ملکوں میں
ان ریگولیٹری باڈیز کا عمل دخل ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں نیشنل فیوچرز ایسوسی ایشن یعنی NFA اور کمیڈیٹی فیوچرز ٹریڈنگ کمیشن یعنی CFTC، یونائٹڈ کنگڈم میں فائنینشیل سروسز اتھارٹی FSA، آسٹریلیا میں آسٹریلین سیکورٹیز اینڈ انویسٹمنٹ کمیشن یعنی ASIC، سوئٹزرلینڈ میں سوئس فیڈرل بینکنگ کمیشن SFBC، جرمنی میں بیفن یعنی BAFIN اور فرانس میں AMF۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنی رقم مارکیٹ میں لگانے کا فیصلہ کر لیں، یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ آپ جس بروکر کو منتخب کر رہے ہیں وہ ان اتھارٹیز کا ممبر ہے جن کا ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ معاملت، لین دین، قیمت، یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ کس نوعیت کے ٹریڈر ہیں، آپ کو پسند کیا جاتا ہے یا نہیں، لیکن ٹرانزیکشن کاسٹ ہمیشہ دنیا بھر کے ٹریڈرز کے درمیان موضوع بحث بنی رہتی ہے۔ ہر دفعہ جب آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ رقم دینی پڑتی ہے، چاہے وہ اسپریڈ کی شکل میں ہو یا کمیشن کی شکل میں۔ چنانچہ یہ بالکل فطری بات ہوگی کہ آپ کوئی آسان رسائی والا بروکر ڈھونڈیں جو نہ صرف سستی لیکن معیاری سہولت فراہم کرے اور آپ اس کی فیس کو بآسانی برداشت کر سکیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو لو ٹرانزیکشن کے ایشو کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ بہت قابل بھروسہ اور ہائیلی پروفیشنل قسم کا بروکر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بروکر آپ کے لیے کم پیسوں میں تو کام نہیں کرے گا۔ جمع کرنے اور نکالنے کا عمل۔ اچھی شہرت والے بروکر آپ کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ پیسے جمع کرا سکتے ہیں اور اپنا منافع یا کل رقم کسی بھی وقت بغیر کسی دقت کے نکال بھی سکتے ہیں، کیونکہ بروکرز کے پاس ایسا کوئی جواز موجود نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے فنڈز نکالنے کے عمل کو پیچیدہ بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کے پاس صرف ایک ہی سبب ہے جس سے وہ وقتی طور پر آپ کو ٹریڈنگ میں سہولت دینے کے لیے آپ کے وڈرال میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ یعنی بروکر صرف اس پوائنٹ پر آپ کا منافع وقتی طور پر روک سکتا ہے کہ وہ ٹریڈنگ کو مزید آسان بنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ آپ کے لیے بھی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر منافع حاصل کرتے ہوئے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے تو اسے برداشت نہ کر لیں، لیکن یہ یقین رکھیں کہ آپ کا منافع آپ کو ہی ملے گا۔ آپ کے بروکر کو چاہیے کہ وہ آپ کو یقین دلائے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ پیسے نکالنے کا جو عمل ہے وہ بہت تیز رفتار اور سہل ہے۔ آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو بہترین آپشن تجویز کر دیں گے۔ اچھے بروکرز انسٹنٹ وڈرا کی سہولت دیتے ہیں۔ تجارتی پلیٹ فارم بنیاد۔ آن لائن فاریکس ٹریڈنگ میں ٹریڈنگ کی زیادہ تر کارروائیاں بروکرز کے ذریعے ہی انجام پاتی ہیں اور ان کو بروکرز کے پلیٹ فارم سے ہی ہینڈل کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بروکر کا ٹریڈنگ پلیٹ فارم بہت دوستانہ اور مضبوط حیثیت کا حامل ہونا چاہیے تاکہ آپ کو یہاں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب بھی آپ بروکر کو ڈھونڈیں تو یہ ضرور چیک کر لیں کہ اس کے پلیٹ فارم سے کیا آفر کیا جا رہا ہے۔ کیا وہ فری نیوز آفر کر رہا ہے؟ ٹیکنیکل اور چارٹنگ ٹولز کو آسانی سے استعمال کرنے کے بارے میں وہ کیا کوئی جامع پلان دے رہا ہے؟ کیا وہ یہاں پر وہ تمام معلومات فراہم کر رہا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے اور جس معلومات کے سہارے آپ مستقل طور پر بآسانی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں؟ یعنی اس پلیٹ فارم سے آپ کو وہ سب کچھ مل رہا ہے جو کہ آپ کسی بھی بروکر سے توقع کر سکتے ہیں۔ نفاذ، ایگزیکیوشن، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا بروکر آپ کے آرڈرز کے لیے آپ کو سب سے بہترین ممکنہ پرائس آفر کرے۔ نارمل مارکیٹ کی صورتحال میں نارمل لیکویڈیٹی کوئی اہم خبر نہیں یا کوئی حیران کر دینے والا واقعہ نہیں ہے۔ اس بات کی کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا بروکر آپ کے لیے آرڈر فل نہ کرے یا آپ سے مارکیٹ پرائس سے ہٹ کر کچھ اور مانگے۔ جب آپ بائی یا سیل آپشن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو خود بخود مارکیٹ پرائس کا پتہ چل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ فرض کر لیں کہ آپ کے پاس ایک مستند انٹرنیٹ کنکشن ہے۔ اگر آپ یورو USD بائی پر کلک کرتے ہیں 1.3200 کے لیے تو آپ کو اس پرائس پر مال مل جائے گا۔ آپ کے آرڈرز کی سپیڈ بہت اہم ہے، خاص طور پر اگر آپ اس کال پر ہیں۔ پرائس میں چند پپس کا فرق آپ کی کامیابی میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ آپ کو اطمینان کر لینا چاہیے کہ آپ کا بروکر تیز ایگزیکیوشن کرتا ہے یا نہیں۔
तेज एग्जीक्यूशन और नो रिकॉर्ड्स ही एक अच्छे ब्रोकर की पहचान है। ग्राहक की खिदमत यानी कस्टमर सर्विस, आपको वो ब्रोकर मुंतखब करना चाहिए जिससे आप आसानी से राब्ता कर सकें, यानी जब भी आप कोई मुश्किल महसूस करें वो हर वक्त आपको जवाब देने के लिए मौजूद हों। आपके ब्रोकर की मुस्तैदी आपके अकाउंट या टेक्निकल मसले के लिए इतनी ही जरूरी है जितनी आपके ऑर्डर की एग्जीक्यूशन। याद रखिए, ब्रोकर्स उस वक्त ज्यादा मेहरबान और मददगार होते हैं जब आप अपना अकाउंट खुलवाने का अमल कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर वो आफ्टर सेल सपोर्ट के मामले पर बुरा रवैया भी इख्तियार कर लेते हैं। अगर आप हमारे चुने गए बेहतरीन ब्रोकर्स की फहरिस्त लेना चाहते हैं तो आप info@forexurdu.com पर ईमेल कर दें। मुश्तरी होशियार बाश, बुकेट शॉप से होशियार रहें। कॉशन, जाली फॉरेक्स ब्रोकर्स। यहां पर चंद बहुत बुरे लोग हैं जिनका हमने काफी पहले ही जिक्र कर दिया था, यानी बुकेट शॉप्स। ये ब्रोकरेज के फ्रॉड इदारे हैं जो जाली कंपनियां खोल के बैठे रहते हैं। ये लोग क्लाइंट को घेर कर ऑर्डर बुक कर लेते हैं, लेकिन ये ऑर्डर कभी भी ट्रेड में एग्जीक्यूट नहीं करता। इस तरह के लोग अंधाधुंध हर रास्ते पर चल पड़ते हैं ताकि पैसे कमा लें, और ऐसे लोग बहुत तरीकों से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, जिनमें से एक बुकेट शॉप भी है। उनके मुख्तलिफ तरह के नाम हो सकते हैं। ये ब्रोकर्स ज्यादातर क्लाइंट्स के ऑर्डर्स फोन पर ही बुक करते हैं, और बाज दफा वो भूल भी जाते हैं या वो ऑर्डर को आगे ट्रेड में इस्तेमाल नहीं कर पाते, यानी उन ऑर्डर्स को टोकरी में डाल देते हैं बजाय इसके कि वो उनको आगे ट्रेड में बढ़ाएं, जैसा कि उन्होंने क्लाइंट से कहा था। हकीकी ट्रांजैक्शन के बगैर क्लाइंट ऐसा ही है कि वो हकीकी तौर पर बुकेट शॉप के खिलाफ शर्त लगा ले। उसे बुकेटियर्स कहा जाता है। ये बुकेटियर्स आमतौर पर कभी भी असासे की असल कीमत को जाहिर नहीं करता, यानी अपने क्लाइंट से असल कीमत छुपाता है। इसका मतलब यह है कि वो अपने क्लाइंट से झूठ बोलता है और ये बताता है कि कीमत ने बुलंदी की तरफ सफर शुरू कर दिया है, लेकिन हकीकत से क्लाइंट बेखबर ही रहता है। लेकिन इंटरनेट की इजाद का बहुत बहुत शुक्रिया, क्लाइंट्स के पास अब बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे वो पता चला सकते हैं कि उनका ब्रोकर उनसे धोखा कर रहा है या नहीं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं और हम आपसे ज्यादा खुशकिस्मत हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं और आपकी मेहनत की कमाई को गैर जरूरी तरीकों से जाय होने से बचा रहे हैं, जो कि इन टाइम वेस्टर्स या फ्रॉडियों के हत्थे चढ़ जाती। चुनाचे इससे पहले कि आप अपने पैसे को किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, उससे पहले हर तरह की तसल्ली कर लें। सिर्फ उसी तरीके से आप फ्रॉड किस्म के ब्रोकर से महफूज रह सकते हैं और फॉरेक्स स्कैम्स से खुद को बचा सकते हैं। आप यकीन कर लीजिए कि इस तरह के फ्रॉड यहां बहुत हैं और हम बाद में इस मामले में मजीद आपकी रहनुमाई करेंगे। ऑनलाइन